إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ امت کا متفق علیہ ایک اصول ہے. ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شيء من السنہ، کہ جب حدیث مرفوع آ جائے، صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو، تو اس کے مقابلے میں موقوف روایت کسی امتی کا قول حجت نہیں بن سکتا، نہ ہی وہ مرفوع روایت کا ناسخ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ راجح ہو سکتا ہے. آج جس نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے حالت سفر میں جمع بین الصلاتین. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم اربعا. اس حدیث پر غور کریں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نماز فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو نماز فرض کی ہے وہ یوں ہے کہ مسافر جو ہے وہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھے گا، عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھے گا، عشاء کی بھی 2 رکعتیں پڑھے گا، صبح کی تو ویسے 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. جبکہ جو مقیم ہے وہ صبح کے تو 2 فرض پڑتا ہے، عصر کے 4 فرض پڑے گا، ظہر کے بھی 4 فرض پڑے گا، عشاء کے بھی 4 فرض پڑے گا. اس حدیث کے شروع میں جو الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو ایک بدترین فتنے کا زبردست رد ہے. وہ فتنہ کیا ہے کہ دین صرف قرآن کا نام ہے، دین صرف قرآن کا نام ہے.
اس کی تشریح ہر دور کا حاکم کرے گا، ہر دور کا مرکز و ملت کرے گا، ہر دور کا حکمران کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اپنے دور کے حکمران تھے، اس لیے اس دور کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں قرآن کریم کی تشریح کی۔ آپ چلے گئے، اب آپ کی حدیث جو ہے وہ حجیت کا درجہ نہیں رکھتی، آپ کی ذاتی رائے تھی، آپ کی ذاتی فہم تھی۔ یہاں جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، صحابہ کرام جو اس امت کی افضل ترین جماعت ہے، ان کا منہج کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض الصلاۃ نماز کو فرض کی ہے علی لسان نبیکم تمہارے نبی کی زبان کے ذریعے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اپنی کلام کے ذریعے فرض کیے، بیان کیے، اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے بیان کیے۔ ان اللہ فرض الصلاۃ، اللہ نے نماز فرض کی ہے قرآن کے ذریعے، علی لسان نبیکم تمہارے نبی کی حدیث کے ذریعے، کہ مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا، مقیم کتنی رکعتیں پڑھے گا، یہ ترتیب اللہ نے فرض کی ہے، بتائی ہے تمہارے نبی کی زبان سے۔ احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کلام محمد رسول اللہ کی ہے۔ جب تک اس نقطے کو آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دین کی فہم آئے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے بعض احکام فرض کیے ہیں، بیان کیے ہیں اپنی کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور بعض احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، فرض کیے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، آپ کے فرمان کے ذریعے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، پھر میں واپس آؤں گا۔ پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا، جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زمین کی پوچھ پر رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل تشیع کہیں، اہل سنت کہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے جتنے بھی فرق ہیں، تمام کا اتفاق ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ پر امت کا اتفاق ہے۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بتاؤ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کا ذکر کیا ہو، کوئی ایک آیت بتاؤ، کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جب مسلمان فوت ہو جائیں اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پڑھنے کا حکم کہاں ہے جس پر تم سب کو اتفاق ہے؟ جنازے کی فرضیت اگر ہے تو حدیث میں ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ ہاں قرآن کریم میں تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، جو کہ منافقین کا سردار تھا۔ آپ اس کی قبر پہ بھی گئے، اس کے لیے دعا بھی کی، اس پر اللہ نے وحی نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اس طرح کا آدمی جب مر جائے نہ اس کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ اس کی قبر پہ جائیں گے۔
اس آیت سے یہ تو پتہ چلا، اس آیت سے یہ تو پتہ چلا کہ مسلمان جب فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ہے، لیکن حکم کس آیت میں؟ حکم کہاں ہے؟ اگر حدیث کو نکال دو گے تو گویا آپ نے اللہ کی وحی کے ایک حصے کو قبول کیا، ایک کو نہ کیا، اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے اللہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ وتیرہ یہودیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مسلمانوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلو۔ مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ اللہ نے فرضیت کا اعلان کیا۔ مقیم کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ اللہ نے کتنی رکعتیں فرض کی ہیں، لیکن فرض کہاں کی ہیں؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں۔ اب مسافر کے لیے تفصیل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ کئی ایک صحابہ کرام ان احادیث کے راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طویل سفر کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یہ سفر تبوک کا سفر ہے۔ مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک گئے، تبوک سے واپس آئے۔ یہ سفر تقریباً 20-21 دن کا سفر ہے۔ 20-21 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کس طرح پڑھیں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ارتحل قبل زیغ الشمس، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر الظہر، تو پھر آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے رہے، سفر جائے جاتے، حتیٰ یصلیھا مع العصر، حتیٰ کہ جب عصر کا وقت آتا تو نبی علیہ السلام ٹھہرتے اور ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں جمع تاخیر۔ یہ ہے جمع تاخیر کہ پہلی نماز آپ نے اگلی نماز کے وقت میں پڑھی ہے، ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھی ہے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَیغِ الشَّمْسِ، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چونکہ 21 دن کا سفر ہے نا جی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج کے ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو سفر کو شروع کرنے سے پہلے صلی الظہر والعصر جمیعا، تو پھر ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ بڑی واضح حدیث ہے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ قبل الغروب، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دن مغرب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر المغرب، تو پھر مغرب کو لیٹ کرتے تھے، حتیٰ یصلیھا مع العشاء، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے وقت میں جا کے پڑھتے۔ احادیث تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر
نمازوں کو جمع کرتے تھے، کبھی جمع تقدیم کرتے تھے ظہر کی نماز کے وقت، عصر کو بھی کبھی جمع تاخیر کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے۔ یہ ایک سہولت ہے، مسافر کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے۔ اب یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں کئی ایک صحابہ کرام سے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں مختلف سندوں کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اب ان حدیث کے مقابلے میں ایک موقوف روایت پیش کی جاتی ہے جو روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین، میں نے حج کے علاوہ میں نے نبی علیہ السلام سے کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک عظمت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی حج کے علاوہ کسی سفر میں نمازوں کو جمع کیا ہو اور جمع کر کے پڑھا ہو۔ تو بھائی بات یہ صحابہ کرام جو ہے ان کا ایک مقام ہے، لیکن جب کسی بھی صحابی کا درد دل سے میری بات کو نوٹ کریں، جب بھی کسی صحابی کا کوئی عمل یا فتویٰ یا رائے یا قول آئے گا اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے گا تو وہ حجت نہیں ہے، اس کے بارے یہی کہیں گے جو بات محدثین نے کہی ہے کہ کسی کا نہ دیکھنا دلیل نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا وہ دلیل ہے۔ الاثبات مقدم علی النفی، الاثبات مقدم علی النفی، اس بات جو ہے وہ نفی پر مقدم ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے اور ہمیں ایک نقطے پر متفق ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا اسود کہتے ہیں، سیدنا علقمہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھی وہ کس طرح پڑھی؟ جب وہ رکوع میں جاتے تھے طبق بین یدیہ، یہ صحیح مسلم کے ساتھ طبق بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں ملا لیتے تھے، یہ تطبیق ہے۔ طبق بین یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جگہ دیتے تھے، داخل کرتے تھے۔ ثم جعلہما بین فخذیہ، اور پھر اس طرح کے کرنے کے بعد اس تطبیق کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ رکوع میں یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جب رکوع میں جاتے تو دونوں گھٹنوں کے درمیان تطبیق کے بعد اس حصے کو دونوں گھٹنوں کے درمیان، دونوں رانوں کے درمیان رکھتے تھے، اور نماز کے پاس کہتے تھے ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اسود، اے القمہ، نبی علیہ السلام کا یہی عمل تھا۔ اسود کہتے ہیں، آگے سنیں، اسود کہتے، القمہ کہتے۔ جس وقت ہماری ملاقات سیدنا سعد سے ہوئی رضی اللہ عنہ، اور ہم نے انہیں بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز پڑھی، جب رکوع میں گئے اپنے دونوں ہاتھوں کی تطبیق کی، اس کے بعد دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو رکھا اور کہا نبی علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سن کے کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں غور کرو، فرماتے ہیں صدق اخی، بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا، صدق اخی، بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا۔ عبداللہ بن مسعود نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا۔ کننا نفعل ذالک، بالکل اسی طرح رکوع میں ہم کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا یہی حکم تھا۔ ثم امرنا بذالک، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اب آج اہل سنت کے تمام فرق کا اس بات پر اتفاق ہے، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، قادری، کوئی بھی ہو، آپ ان سے کہیں عبداللہ بن مسعود جن کے بارے آپ کہتے ہیں وہ اتنے قریب کے تھے، حد درجہ پہلے صف کے نمازی تھے، انہوں نے اگر نہیں دیکھا تو نبی علیہ السلام سفر میں جمع نہیں کرتے ہوں گے، صف اول کے نمازی کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صف اول کے نمازی، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جو ان کی شان آپ بیان کرتے ہیں ہم اس سے بھی بڑھ کر ان کے مقام کو جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیں تم گھٹنوں پر ہاتھ کیوں رکھتے ہو، جبکہ عبداللہ بن مسعود تو تسبیح کرتے تھے؟ تو آپ کو سارے یہی جواب دیں گے، سارے یہی جواب دیں گے، جی ہاں یہ پہلا کا عمل تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں بھائیو، ہم یہی بات کہتے ہیں۔ میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، بلکہ میں تو بھائیوں کہتا ہوں، کافروں کو میں بھائی کہہ سکتا ہوں۔ بھائیو، جس طرح آپ نے اتفاق کیا کہ عبداللہ بن مسعود کو ناسخ کا پتہ نہ چلا ہوگا، جب دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ پہلا عمل یہ تھا بعد میں یہ، ہم ان کو لیں گے، تو یہی بات ہم کہتے ہیں۔ اگر سیدنا معاذ کہہ رہے ہیں اور 21 دن نبی علیہ السلام سفر میں رہے اور پورا نقشہ کھینچتے ہیں تو اس کو لے لیں۔ جمع بین الصلاتین ایک سہولت ہے جو اسلام نے دی ہے، اس کو قبول کریں، اس بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔